جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو تاریخی کچھ مناسبتیں ہیں ان کو بیان کریں گے اور پھر تھوڑا سا فلسطین سے متعلق بات چیت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بندو۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو واقعات ہوئے ان واقعات میں سے ایک غزوہ دومۃ الجندل ہے۔ یہ مشہور غزوہ ہے پیغمبر کے زمانے میں، تو ان کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کوئی فرصت ملی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو 25 ربیع الاول کو واقعات ہوئے ان واقعات میں سے صلح امام حسن۔ امام حسن نے ایک صلح کی ہے حاکم شام کے ساتھ، اور اس کا احوال آپ خدمت میں آج پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے، بلکہ عراق کے لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امام حسن کی جو خلافت تھی اس کی تائید حجاز کے لوگوں نے بھی کی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں۔ رسمی طور پر، شرعی طور پر امام حسن خلیفہ رہے، اور اس طرف سے وہ جنگ جو صفین کے میدان میں رک گئی تھی اور حکمین تک مسئلہ چلا گیا تھا، اس کا سلسلہ آگے جاری تھا۔ تو امام حسن نے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد ایک لشکر تیار کیا، اور یہ لشکر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک لشکر مسکین ایک جگہ ہے شام میں، اس کی طرف چلا، اور اس کی سربراہی کر رہے تھے عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے بھائی، پیغمبر کے چچا عباس کے بیٹے۔ یہ لشکر لے کر گئے ہیں معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف سے خود امام حسن لشکر جمع کرنے کے لیے یہ مدائن کی طرف۔ اب یہ جنگ کچھ عرصہ جاری رہی، کس کے درمیان؟ عبید اللہ ابن عباس اور جو حاکم شام کے درمیان۔ اب کیا ہوا؟ حاکم شام نے کیا کیا؟ یہ مشہور کر دیا کہ اس طرف جو میدان میں جو محاذ ہے، یا امام حسن وہاں تشریف فرمائے، امام حسن نے کیا کر دی؟ صلح کر دیے، اور عبید اللہ ابن عباس کو کہا کہ آپ 1 ملین دینار مجھ سے لیں، کیونکہ امام حسن نے بھی صلح کر دی، آپ بھی صلح کر دیں۔ بعض لوگ بتاتے ہیں یہ سچویشن میں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پروپیگنڈا کیا معاویہ نے کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے، اور اس پروپیگنڈے کی زد میں آ کر عبید اللہ ابن زیاد سرنڈر ہو گئے، عبید اللہ ابن عباس سرنڈر ہو گئے، اور انہوں نے جو معاویہ کے پاس چلے گئے وہ پیسے لے کر کے۔ اس صورتحال میں، یعنی اس طرف سے جو لشکر بھیجا تھا امام حسن نے مسکین جگہ کے مقام پر، وہ سرنڈر ہو گیا، اس میں کچھ لوگ بچے، وہ کوفے واپس آ گئے۔ اس طرف سے مدائن میں صورتحال یہ تھی کہ معاویہ نے 2 نمائندے بھیجے ہیں صلح کے لیے امام حسن کے پاس۔ انہوں نے ڈسکس کی خیمہ کے اندر امام حسن کے ساتھ، اور وہ باہر آئے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے مشہور یہ کر دیا کہ امام حسن نے صلح کر دی، جس کی بنیاد پر امام حسن کا جو لشکر تھا مدائن میں وہ بکھر گیا، 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرف سے جو لشکر تھا مسکین کے مقام پر، یہ لشکر بھی اس نے بھی سرنڈر کر دیا، اس کے کمانڈر نے سرنڈر کر دی۔ اس سچویشن میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی جان محفوظ کرنے کے لیے صلح کو قبول کیا، اور اس کے لیے تاریخ میں مختلف عوامل بیان کیے کہ امام نے کیوں جو ہے وہ صلح کو قبول کیا۔ ایک یہ تھی کہ امام حسن جو ہے وہ ساتھیوں نے، جو ان کے ساتھی تھے، اپنے آپ کو ساتھی کہتے تھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ غداری کی، ساتھ چھوڑ دیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ امام حسن یہ ذہن میں تھا کہ اگر میں تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں اترتا ہوں تو یہ آدمی بھی جو ہے مارے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو مذہب تشیع ہے، کچھ لوگ جو بچے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ امام حسن خود دین کو بچانے کے لیے صلح کی امام حسن۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ میں ایک دفعہ لاہور جا رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا، تو ایک مولانا سپیکر پر تقریر کر رہے تھے کہ جد نال امام حسن دی صلح، ساڑی بھی اس نال صلح ہے۔ امام حسن نے صلح کی ہے، صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن نے بیعت کر لی ہے، یا اس کو امام مان لیا ہے، یا اس کو خلیفہ مان لیا ہے۔ اگر صلح اگر یہ معیار بنتا ہے کہ آپ اس کو امام مان رہے ہیں، تو پیغمبر نے بھی صلح کی، صلح حدیبیہ پیغمبر کی مشہور و معروف صلح ہے۔ کافر کافر رہا، اللہ کے نبی رہے، لیکن عارضی طور پر کیا سیز فائر ہو گیا۔
اور بعض اوقات جو شرط اس میں رکھی ہے امام حسن نے، اس شرط سے پتہ چلتا ہے کہ صلح نہیں تھی بلکہ سیز فائر تھا، جس میں امام حسن نے یہ کہا کہ اے معاویہ، تو اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہیں بنا سکتا، ولی عہد نہیں بنا سکتا، تو نے یہ کام مسلمانوں کی شورا کے حوالے کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، یہ آتش بس ہے اور یہ سیز فائر ہے اور یہ صلح نہیں ہے۔ ایک اور وجہ بھی تھی کہ امام حسن نے صلح کی، کہ اس طرف سے خوارج اٹھ کے تھے، جو امام کے لشکر میں کچھ لوگ تھے، کچھ باہر تھے۔ امام حسن کے لیے 2 محاذ تھے، ایک محاذ خوارج کا تھا، ایک محاذ جو ہے وہ معاویہ کا تھا۔ اگر خوارج سے لڑتے ہیں تو معاویہ مسلط ہو جاتا ہے، معاویہ سے اگر لڑتے ہیں خوارج جو ایڈوانس کر جائیں گے۔ اس صورتحال میں امام نے سمجھا کہ صلح کر لیجیے تاکہ خوارج کا خطرہ جو ٹل جائے اور دین محفوظ رہ جائے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، جو تاریخ میں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ پوزیشن اس طرح تھی، اس طرف امام حسن تھے، ایک طرف معاذ معاویہ کا تھا، وہ جنگ کے لیے تیار تھا، ایک طرف خوارج تھے اور ایک طرف یہ روم حرکت میں آ گیا تھا، عیسائی مملکت حرکت میں آ گئی تھی۔ امام نے کہا کہ اگر میں اس سے جنگ کرتا ہوں، صلح نہیں کرتا ہوں، تو روم نے اٹیک کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، اسلام سرے سے مٹ جائے گا، لہٰذا اس وقت بہتر یہ ہے کہ اس وقت صلح کر دی جائے تاکہ اسلام جو ہے محفوظ رہے، اسلام بچ رہے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام حسن کی صلح نے بھی اسلام کو بچایا اور امام حسین کے جہاد نے بھی اسلام کو بچایا۔ اب اس صلح کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط لوگوں نے تاریخ میں مختلف لکھی ہیں، جو اتھینٹک شرائط ہے نا وہ اس طرح ہیں، یہ کہ معاویہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل کرے گا، یہ لکھا گیا اس میں۔ نمبر 2، اپنے بعد یزید کو ولی عہد نہیں بنائے گا۔ نمبر 3، تمام مسلمان امن و امان میں رہیں گے، کسی کو جو ہے وہ سختی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، جو علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں ان کا جان و مال محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، جو ممبروں پر امام علی کو برا بلا کہا جاتا ہے، یہ جو ہے بند کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے صلح پر دستخط کیے حاکم شام نے، لیکن کسی شک کو نہیں مانا، کتاب و سنت پر بھی عمل نہیں کیا اس نے، اپنے بعد ولی عہد بھی بنایا یزید کو، اور شیعان علی کو چن چن کر شہید کیا، جن میں سے بڑی ہستیاں ہیں، حجر ابن عدی ہیں، رشید ہجری ہیں، ان لوگوں کو شہید کیا کس نے؟ معاویہ نے جو ہے وہ شہید کروایا۔ اور جو ممبروں پر برا بلا کہا جاتا تھا اس کو بھی اس نے بند نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بھی یہ بری جو ہے وہ روش چلتی رہی، حتیٰ عباسی خلفاء کے زمانے تک بھی بعض ایسے جو ہے وہ ممبر تھے جو استعمال ہوتے رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف۔ دوسرا مسئلہ ہے جہاں فلسطین کا، تو ہم اس سے غرض نہیں کہ کس نے اٹیک کیا، کس نے زیادتی کی، کس نے کیا کیا۔ موجودہ صورتحال میں فلسطینی عوام مظلوم ہے، اور ان کی حمایت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا اخلاقی، شرعی، عقلی فریضہ ہے ہر انسان کا۔ جو بچہ ہے بمباری ہونے کی وجہ سے بلڈنگ کے نیچے آ گیا 5 سال کا، وہ نہ دہشت گرد ہے، نہ ٹیررسٹ ہے، نہ خلاف کسی کے اس نے کوئی سٹرائک کیا ہے، اور اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ فلسطینی ہے، اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ غزہ میں رہ رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو جس نے کیا ہے اس پر حملہ کرے نا۔ اب یہ کیا بنتا ہے کہ کسی اور نے کوئی مسئلہ کیا، آپ کسی اور پر حملہ کریں؟ دیکھیں اسلام کے ایک بہترین قانون ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کے جرم میں آپ جو ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتے، اس پہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فلسطین کی مثال یہ ہے، آپ کا ایک گھر ہے، کچھ لوگ کسی حوالے سے زبردستی آپ کے کمرے پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس میں آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خالی ہاتھ ہیں، شور مچاتے ہیں،
تو وہ جو آدمی آئے زبردستی آپ کے کمرے میں گھسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ شور مچاتے ہیں، کیوں شور مچا رہے ہیں؟ یہ تو غیر معقول بات ہے. قبضہ تم نے کیا ہے، داخل تم ہوئے ہو، اور وہ بن گئے ٹیررسٹ ہو. اور کسی قسم کی کاروائی بچوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف، جس طرف سے بھی ہو، وہ کیا ہے، وہ قابل مذمت ہے، جس طرف سے بھی ہو. لیکن اس سچویشن میں دنیا کے بڑے بڑے بم آزمائے جا رہے ہیں، ایسے بم جو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق منع ہیں جن کا گرانا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے دنیا ساری خاموش ہے اور اس پر بات نہیں ہو رہی، کسی کو روکا جائے نہیں. اور وہ امریکہ بہادر، اس کی بہادری، 4 فلسطین مظلوم بیچارے، ان کو مارنے کے لیے اس نے بھی بیڑا بھیج دیا. جی اس نے بیڑا بھیج دیا. میں کل مثال دے رہا تھا کہ اس طرح ہے نا کہ آپ کیا کریں، ایک گھر میں اپنے کسی بدماش دوست کو اندر بھیج دیں اور خود دروازے پہ کھڑے ہو جائیں کہ اندر کوئی نہ جائے، یہ بدماش جو کرتا ہے کرتا رہے. یہ اسی طرح نا بیڑا وہاں کھڑا کر دیا اس نے کہ اندر اور کوئی نہ آئے، اور یہ تاکہ ان بیچاروں کو، مظلوموں کو، بچوں کو، خواتین کو، ننھے بچوں کو جو ہے وہ ان پر ظلم کر سکے. مسائل جو ہے جنگ سے حل نہیں ہوتے، پیار و محبت سے حل ہوتے ہیں. اور پھر جنگ اس سے کیجئے جو جنگ کر رہا ہے. پیغمبر کی پیاری تعلیمات. پیغمبر جب بھی لشکر بھیجتے تھے نا کسی علاقے کی طرف، تو ان کو ہدایت دیتے تھے کہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، خواتین کی مزاحمت نہیں کرنی، درخت نہیں کاٹنے، پانی بند نہیں کرنا، رات کو حملہ نہیں کرنا. جنگ ہے نا، جنگ میں یہ چیزیں اس کا رعایت نہیں کی جاتی نا. لیکن اسلام کے پیارے اصول، بلکہ اسلام کے نہیں، انسانیت کے اصول ہیں کہ جنگ ہے تو سویلین کا دخل نہیں ہونا چاہیے، ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، پانی بند ہے، بجلی ان پر بند ہے، غزہ کے لوگوں کو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ابھی تک ترقی نہیں کی، اس نے، وہ ابھی تک جہالت میں ہے، اس میں انسانیت نہیں آئی. اور یہ جو بات کرتے ہیں نا، ڈنڈورا پیٹتے ہیں ہیومن رائٹس کا، کہاں ہے اس وقت؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، غزہ والے، یہ ننھے بچے انسان نہیں ہیں، یہ خواتین انسان نہیں ہیں جن پر جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے اسلحہ گرایا جا رہا ہے. تو یا ہم نے اپنا ایک معنی بنایا ہوا ہے ہیومن رائٹ کا، ہم نے اپنے معیار مقرر کیے ہوں ہیومن رائٹ کے، ہم نے اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، ہم نے ایک سیاسی نعرہ اس کو بنا لیا ہے، اپنے اہداف کے لیے اس سلوگن کو استعمال کرتے ہیں ہیومن رائٹ کا. اصل میں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہیومن رائٹ سے. سعودی عرب نے بم گرائے یمن پر، اقوام متحدہ نے صرف قرارداد لکھی گئی کہ اس نے یہاں پر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے، تو سعودی عرب نے اور امارات نے دونوں نے خط لکھا اقوام متحدہ کو کہ اگر اس قرارداد کو واپس نہ لیا جائے گا تو ہم چندہ بند کر دیں گے. دوسرے دن قرارداد واپس ہوگی. اس کا مطلب ہے قانون نہیں ہے، رائٹس نہیں کی بات نہیں ہو رہی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے دنیا میں. لیکن یہ یاد رکھیں، ہمیشہ غلط پالیسی کے نتائج غلط ہوتے ہیں. آپ عارضی طور پر کسی تحریک کو روک سکتے ہیں، ظلم کے ذریعے عارضی طور پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتائج دور رس نتائج جو ہے وہ برے ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو کیا گیا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مثلا وہاں 20 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں غزہ میں، 1 لاکھ کو آپ شہید کر دیں گے، مار دیں گے، ٹھیک ہے جی. جو 19 لاکھ ہے، یہ بات ان کے ذہن میں رہے گی. بریوک نے یہاں جو مسئلہ کیا نا جی، اس کے بعد انہوں نے تمام سفراء کو بلایا ناروے کی گورنمنٹ نے، ان کو بریفنگ دینے کے لیے.
تو وہاں فلسطین کا سفیر کھڑا ہوا، اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ آپ نے تو ابھی احساس کیا بریوک کے واقعے کے بعد کہ قتل ہونا کیا ہوتا ہے اور کیا احساس ہوتا ہے. ہم بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے آئے. اس سفیر نے کہا کہ میں چھوٹا سا 5 سال کا تھا تو میری اس آنکھوں کے سامنے میرے والدین کو شہید کر دیا گیا. آج آپ نے بریوک کو دیکھا اور اس کی کارروائی کو دیکھا ہے نا، ہم بچپن سے دیکھتے آئے. کوشش کریں خود بھی صلح سے رہیں، پیار سے رہیں، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں، اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں، پیار و محبت سے دنیا کو آشتی کا سبق دیں. نہ کسی پر اٹیک کریں، نہ کوئی آپ پر اٹیک کرے، نہ کسی پر ظلم کرے، نہ زیادتی آپ پر ہو. دنیا تاکہ پیار و محبت سے رہے اور پھر ہم کہہ سکیں کہ انسان نے ترقی کی ہے، ہیومن رائٹ کا خیال رکھتا ہے، انسان بندے دا پتر بن گیا جی. لیکن اس انسان نے بندے دا پتر نہیں بننا. کسی کے خلاف سازش نہ کریں، کسی کے خلاف پناہ نہ کریں، تاکہ آپ کسی کی رسپیکٹ کریں، وہ آپ کی رسپیکٹ کریں. بس دعا کریں کہ خدایا ان فلسطین کے مظلوموں کی خدا مدد کرے اور ان کی پریشانیوں سے نہ نکالے، اور اس ظالم کو خود، اس کے ظلموں کو، مظالم کو خود ظالم کی طرف خدا پلٹا دے. بسم اللہ الرحمن